سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان کا روزہ رکھنا تو مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا روزہ یہ صرف آپ ہی کے اوپر فرض نہیں ہے، اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے روزوں کی تعداد کچھ کم زیادہ ہو، لیکن بہرحال روزہ ان کے اوپر بھی فرض تھا، جیسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کو تو رکھنا ہی پڑے گا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے دنیا میں آئے، پچھلی امتیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا ایک اثر یہ ہے آدمی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے شیطان جتنا روزے سے ڈرتا ہے انسان کے، اتنا اور کسی سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، انسان کے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے روزہ۔ تو جب بدن ہی کمزور ہو گیا، جذبات ہی کمزور ہو گئے، تو شیطان کو پھر جو ہے وہ موقع نہیں ملتا ہے۔ دوبارہ تو خواہشات نفسانی جو ہے وہ دب جاتی ہیں اس سے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ گناہوں اور منکرات سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، شیلڈ، تو شیطان جو ہے اس سے دور رہتا ہے۔ روزے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں فرشتوں کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا؟ یعنی فرشتوں کے ساتھ جن چیزوں کی مشابہت ہوتی ہے کوئی چیز نہیں، جیسے ہاتھ پاؤں ہیں اور ناک ہیں اور باقی ہیں، اندر پھیپھڑے ہیں اور دل ہے، کیا کیا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ ہے روح، وہ ہے روح۔ تو اس روح کو مناسبت ہے فرشتوں کے ساتھ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، یہ سبب بھی بعید ہے، اور نطفے سے بنایا، یہ سبب قریب ہے۔ نطفہ بنتا ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا نکلتی ہے کہاں سے؟ زمین سے، تو یہ سبب بعید کہلاتا ہے، اور نطفہ سبب قریب ہے۔ تو آدمی کا جسم تیار ہو گیا، اب یہ زندہ کیسے ہو جائے گا جب تک اس میں روح نہیں ڈالیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ تو اس کو علماء کرام نے فرمایا کہ ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر۔ عالم خلق اس کو کہتے ہیں جس میں میٹیریل کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے یہی نطفہ ہے، باقی چیزیں ہیں۔ عالم امر جو ہے وہ اس میں میٹیریل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت بتائیے، روح کیا چیز ہے؟ تو ان کا جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا ایک امر ہے۔ تو عالم امر کی چیز ہے روح، اس سے روح کی صفائی ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سومو تصحو، لوگوں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ تو روزہ رکھو، صحت مند رہو گے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ بھئی ایک آدمی روزہ رکھ رہا کمزور ہو جائے گا، نہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ رکھو گے صحت مند رہو گے۔ روزہ رکھنے سے درجنوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آج تو میڈیکل سائنس سے اور کیا کیا تحقیقات ہیں، آپ دیکھیں گے اخباروں میں بھی وہ مضامین نکلیں گے، اور ڈاکٹر صاحبان نے بھی بہت اس وقت لکھا ہے کہ روزے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اگر ان فوائد کو نظروں میں رکھیں گے، اگر کوئی آدمی صرف جسمانی ہی نفع کا طالب ہو تو تب بھی وہ کہے گا نہیں روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کمزور نہیں ہو جائے گا وہ، ظاہر سی پر بھوک تو لگے گی، لیکن سینکڑوں بیماریوں کا سدباب ہو جائے گا۔ پر ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی صحت کی کتنی ہو جائے، کیا ہو جائے گی، ہمیں اللہ کا حکم ہے یہ، اور روزہ رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے بنیادی طور پر 3 قسموں پر ہے۔ کتنے پر ہے؟ 3 قسمیں روزوں کی ہے۔ ایک روزہ عمومی روزہ، عمومی روزہ عوام کا روزہ، وہ کیا کریں گے؟ وہ کھائیں پیئیں گے نہیں کچھ دن میں، نہیں کچھ نہیں کھائیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ غیبتیں بھی کریں گے،
اور دوسرے گانے بھی سنیں گے. یہ تو عوام کا روزہ ہے. انہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک ساتھی مجھے ملا تھا, وہ فلمیں دیکھتا ہے, تو اس نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ باقی دنوں میں تو وہ شعبان ہو اور کچھ میں تو ایک مرتبہ فلم دیکھتا ہے, کہ رمضان میں 2 دیکھتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے گا, اسی میں لگ جائے گا آدمی. تو جب 2.5 گھنٹے کی ایک پکچر دیکھ لی, 2.5 گھنٹے تو 5 گھنٹے اسی میں گزر گئے, یہاں تک افطار آ گئی, افطار کر لیا. تو ایک روزہ تو یہ بھی ہے. تو اس روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ ملا نہیں. یعنی بھوکے تو رہے وہ, لیکن جو روزے کو فوائد ہیں وہ تو نہیں ملیں گے. کیوں؟ وہ تو دن بھر اسی خرافات میں تھے, جو خرافات وہ باقی دنوں میں کرتے تھے, گانے سننا, لوگوں کی غیبتیں کرنا. تو فرمایا یہ ایک روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں, بہت زیادہ بھوک لگی ان کو. تو اتنی بھوک کی لگتا ہے کہ اب وہ مر جائیں, پیاس بھی لگی. تو انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہمیں اجازت دے دیں, ہم روزہ توڑیں, پانی پی لیں گے, کچھ کھائیں گے. آپ نے فرمایا ایک پیالہ لے لو ان کے پاس. تو پیالہ لے کر آئے. تو دونوں عورتوں سے کہا گیا, پہلے ایک سے کہا گیا کہ تم قے کر لو اس میں. اس نے ایسے کر کے قے کر لی. تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے اور کچھ خون, گوشت کے ٹکڑے. تو آدھا پیالہ بھر گیا. دوسری عورت سے کہا تم بھی ایسے کر لو. تو اس نے کر کے, اب وہ خود حیران ہو گئی کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں, کئی روز سے ہم نے گوشت کھایا. یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ بھائی جب آدمی ایسے انگل دے دے گا, لگا لے گا تو الٹی ہو جائے گی, تو جو کھایا ہوگا تو وہی آئے گا نا. دال اس نے کھائی ہے تو وہی دال آ جائے گی واپس. یا اسی طرح جو بھی, تو گوشت کھایا نہیں تھی, گوشت کہاں سے آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال سے تو تم نے روزہ رکھا, لیکن حرام سے تم نے افطار کیا. انہوں نے کہا افطار تو ہم نے کیا ہی نہیں دن میں. انہوں نے کہا آپ دن بھر لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے تھے. تو یہ اللہ نے بطور معجزے کے دکھایا, کیونکہ غیبت کرنا گویا لوگوں کا گوشت کھانا ہے. اس کا مطلب تو ہے کہ گویا یہ 2 دن میں گوشت کھاتی رہی. تو وہ جو مانوی اعتبار سے فرمایا تھا کہ گویا کہ یہ گوشت کھانا ہے, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. کیونکہ ان خواتین نے غیبت کی تھی دن میں, کبھی اس کی کبھی اس کی. تو وہ جو غیبت کی تھی گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو جب نکلا وہ تو واقعی گوشت نکلا. یہ بطور معجزے کی ہوا. دیکھو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جو روزے کے فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہے عمومی روزہ. دوسری قسم لکھی ہے خصوصی روزہ. وہ خصوصی روزہ نیکوکار لوگوں کے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آنکھ کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اپنے زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور کسی قسم کا گالی غلوچ وغیرہ نہیں, غیبتیں نہیں, کچھ نہیں, اپنے وقت کی قدر کر لیتے ہیں. یہ گویا کہ دوسرے حضرات کا روزہ ہے, یہ صالحین کا روزہ ہے, صلح کا. تیسرا لکھا اس سے اونچے درجے کا روزہ. کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے دل کو بھی غیر اللہ سے کیا کر لے, جی خیالات سے باز رکھے اور اپنے اللہ کی طرف مشغول ہو جائیں. کام بھی کریں گے دن میں, لیکن بس دل اللہ کے ساتھ رہے. کہتے ہیں یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ تھا, اور صدیقین اور مقربین کو ان کا یہ روزہ ہے گویا کہ. تو بہرحال اب ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ایک تو روزہ رکھیں گے ہمت کر کے. دوسری یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے, اور ان چیزوں سے جن چیزوں کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں گے. تو فرمایا روایت میں کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے پہلے ہی دن, تاکہ یہ روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے, جی دوزخ کے 7 ہیں. دوزخ کے, یہ تو قرآن پاک میں ہے, لہا 7 ابواب, لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ اس کا نام ہے ریان. اس کا نام ہے,
کہتے ہیں وہ اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. کون؟ اب اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو سارے رکھتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ. بہرحال جو بھی ہو تو وہ باب الریان ہے، اس میں یہ روزے والے داخل ہو جائیں گے. گویا کہ یہ روزوں کی خاص جو ان کے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، یعنی ایمان والا تو ہے ہی، وہ تو ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس نے نیت کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دے، تو فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزے سے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے قیام کیا رمضان میں ثواب کی نیت سے، یہاں قیام سے مراد ہے تراویح پڑھنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جو گزشتہ گناہ ہے وہ اس کے معاف ہو جائیں گے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری. تو جو آدمی شب قدر میں کھڑا رہا اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تراویح سے الگ معاف ہوتے ہیں، اور شب قدر کی خاص فضیلت ہے اس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ باقی اعمال کا ثواب تو فرشتے دے دیں گے، اور روزے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ثواب میں خود دے دوں گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی روزے سے ہوتا نہیں ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روزہ رکھ رہا ہے. ایک روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وَيُنَادِي مُنَادِيًا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا، پکارنے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے. کیا آواز لگاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ. یعنی آپ تو خیر کی تلاش کرنے والے ہیں، لہذا ہمت کر، کیا کر؟ ہمت کر، اور یہ جو اعمال ہے اس کے اندر جو آپ اس میں اضافہ کر لیں، نوافل میں اضافہ کر لیں اور تلاوت میں اضافہ کر لیں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی کرنے والے پیچھے ہٹ، کیا؟ بس کر، آگے مت بڑھ. مطلب تو یہ ہے کہ خطرہ ہے، یہ مہینہ ہے عبادت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، اور آپ اس مہینے میں بھی ایسے رہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات میں ہوتا ہے. ہر رات میں صحابہ کرام کو انتظار رہتا تھا ماہ رمضان کب آئے، ان کی خیر اور برکتیں، یہ ساری چیزیں. لیکن کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اموات کو جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کو بھی تو رمضان کا انتظار رہتا ہے. سوال ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو برزخ میں ہے. فرماتے چونکہ ہر سال جہنم سے لوگوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ آزادی ملتی ہے. تو جس کو ایک مرتبہ جہنم سے نکالا گیا، برزخ میں تھا، عذاب میں ہٹا لیا گیا، اب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد پھر اس پر عذاب ہو جائے گا. اب عذاب نہیں ہوگا، بس اس کی چھٹی ہو گئی، اس کی چھٹی رمضان کی برکت سے بس جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کا نمبر گزشتہ سال نہیں آیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں نہیں آیا نمبر، اللہ تعالیٰ نے نہیں مغفرت کی اس وقت، تو ظاہر سی بات ہے ان کو انتظار رہے گا اگلے سال کا. تو اس سال کا ان کو انتظار رہے گا کہ رمضان کب آئے، شاید ہمیں آج مغفرت ہو جائے، آج مغفرت ہو جائے، آج مغفرت ہو جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے واقعی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ 3 شخص کون ہیں؟ فرماتے ہیں ایک تو روزے دار کی دعا. کس کی؟ افطار کے وقت. چونکہ اس نے روزہ رکھا ہے اور افطاری کر رہا ہے تو جو مانگے دے دی جائے گی. اسی لیے ہم نے خود بھی دیکھا اپنے بزرگوں کو، اساتذہ کو، کہ افطار کے وقت وہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے تھے، چونکہ وہ وعدہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے.
اچھا عادل بادشاہ کی دعا، چونکہ وہ بادشاہ بھی ہے اور عادل بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ مظلوم کی دعا، کس کی؟ جو بیچارہ مظلوم ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہاتھ اٹھاتا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور دعائیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا، اس میں ترغیب ہے کہ روزے کے اندر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔